السلام علیکم مفتی صاحب، دیوالی پر مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ ہمارے ہندو بھائی ہمیں گفٹ دیتے ہیں، وہ گفٹ کیا ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ دیکھیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ لوگوں میں بھی سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی دوستی غیر مسلم بھائیوں سے ہوتی ہے، اور غیر مسلم سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ایک ساتھ جاب کرتے ہیں اور ایک ساتھ پڑھائی کرتے ہیں۔ تو جب دیوالی یا دیپاولی یا کوئی بھی تہوار آتا ہے تو غیر مسلم اس پر مٹھائی دیتے ہیں یا گفٹ دیتے ہیں، تو ان گفٹ کا لینا کیسا ہے؟ اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں، آپ حضرات اس فارمولے کو سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام جو ہے ایک مکمل دین ہے، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام دینوں میں پسند فرمایا ہے۔ اسلام ایسا محبت اور خلوص کا دھرم ہے، ایسا دین ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی، چاہے وہ یہودی ہو، منافق ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھوکا سو گیا اور آپ نے کھانا کھا لیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے پڑوسی کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ کا پڑوسی بھوکا تھا اور آپ کھانا کھا کے سو گئے تھے، تو آپ سے اس چیز کا بھی حساب لیا جائے گا۔ لیکن اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے جو مشابہت اختیار اگر آپ کر رہے ہیں تو اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ کسی دھرم کی ان چیزوں کو اپنانا، ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا اور ان چیزوں میں شامل ہونا جو کسی دھرم کی پہچان ہو، علامت ہو۔ کسی آپ یہودی کے اس کام کو کریں جو کہ یہودیت کی پہچان ہو، منافق کے اس کام کو کریں جو منافقت کی پہچان ہو۔ آپ کسی عیسائی کے وہ جو کام ہیں، وہ جو اپنے کام کرتے ہیں، جو ان کے رسم و رواج ہیں، آپ ان کی ایسی رسم و رواج میں شامل ہوں جو کہ ان کا شعار ہو، ان کی پہچان ہو، جس سے یہ پہچان ہو کہ ہاں بھائی یہ یہودی ہے اور یہ عیسائی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے کام میں کسی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ اگر بہت ساری جگہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہندو بھائیوں کے ساتھ مسلم بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ایک ہی ساتھ وہ کھاتے پیتے ہیں، رہتے ہیں بالکل بھائی چارگی کے ساتھ، تو اور غیر مسلم نے یا کسی بھی شخص نے آپ کو دیوالی پہ مٹھائی دی یا کوئی گفٹ دیا، اور آپ کو یہ اندیشہ ہے، یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نہیں لیں گے تو ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم پر کوئی ظلم و ستم ہو سکتا ہے، کوئی تشدد ہو سکتا ہے، اگر اس کوئی کنڈیشن ایسی ہے تو آپ بالکل گفٹ لینے کی گنجائش ہے، آپ گفٹ بھی لے سکتے ہیں، مٹھائی بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اسلام صرف ان چیزوں سے منع کرتا ہے جو چیزیں کسی دھرم کا شعار ہوں، علامت ہوں، پہچان ہوں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ بھئی اسلام جو ہے، یہ جو دین ہے، یہ مکمل ایک دین ہے، اور یہ کسی دوسرے دھرم کے ان شعار کو اپنانے سے منع کرتی ہے۔ بہرحال اسلام تو ایک ایسا مکمل دین ہے، ایسا خوبصورت، ایسا پیارا دین ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے، چاہے یہودی، منافق، مجوسی کوئی بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو سوال کرے گا وہ پڑوسی کر کے پوچھے گا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا تھا، یہ نہیں کہے گا کہ پڑوسی میں تمہارے کون تھا۔ تو اسلام تو اس چیز کا نام ہے کہ چاہے آپ بھوکے رہیں لیکن آپ اپنے پڑوسی کو کھلائیں، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو۔ تو بس آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہندو مسلم سارے لوگ مل کر رہیں، ایک ساتھ رہیں، اور جس طرح سے ہم ہمیشہ سے رہتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح سے ہمیں رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کسی بھی طرح کے انتشار کی، کسی طرح کے فتنہ فساد کی سے ہم سارے لوگوں کو، ہندو بھائیوں کو بھی، مسلم بھائیوں کو بھی بچنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔